ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناوت ہوا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، یہ قرآن متقیوں کو اور اللہ سے ڈرنے والوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. اب یہ متقی کون لوگ ہیں، ان کے اوصاف اور ان کی خوبیاں، ان کی علامتیں بیان کی جا رہی. تو تیسری آیت کے اندر متقیوں کی 3 صفات کو اور 3 نشانیوں کو بیان کیا. پہلی نشانی تو یہ تھی، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جن چیزوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، بغیر دیکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہے ان کو مان لیتے، دل و جان سے اس کو قبول کر لیتے. اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی تھی. متقیوں کی دوسری نشانی کہ کون سے متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے. تو ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ متقی لوگ نماز کو قائم کریں. یہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ نماز کو قائم کرتے ہیں سے مراد کوئی فرض نماز نہیں، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب نماز اس میں داخل ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو زندہ کرتے ہیں.
اور نماز کے قائم کرنے کا اور نماز کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی سنتوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مستحب کی رعایت کے ساتھ وہ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ بوجھ سمجھ کر کے آئے اور کب جلدی فارغ ہو کر کے نکل جاوے، اس طرح نہیں، بلکہ نماز کے لیے جب وقت فارغ کرتے ہیں تو اس کے پورے احکام کی، چاہے وہ حکم مستحب کا ہو، چاہے نماز کے متعلق وہ ادب کا حکم ہو، چاہے وہ نماز کی سنتوں سے متعلق ہو، چاہے وہ فرائض اور واجبات سے متعلق ہو، اس کے تمام آداب کی اور تمام حکموں کی رعایت کے ساتھ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ متقی۔ تیسری نشانی متقیوں کی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ ہم نے جو ان کو روزی دی ہے، ہم نے جو ان کے حصے کا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو سامان مہیا کیا ہے اور جو مال دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں لٹاتے بھی۔ یہاں پر بھی مما رزقناہم ينفقون کے اندر زکوٰۃ مراد نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ، خیرات اور اللہ کے راستے میں کیا جانے والا ہر خرچ مراد ہے کہ یہ متقی لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی تیسری نشانی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا مما رزقناہم، ہم نے جو روزی دی ہے، ہم نے جو ان کو مال دیا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، اس میں اگر آدمی غور کرے تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی آج اللہ کے راستے میں مال کیوں نہیں لٹاتا ہے؟ اور زکوٰۃ نکالنے کے اندر، نفلی صدقہ دینے کے اندر سستی اور غفلت اور بوجھ کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا اور میری محنت سے یہ وجود میں آیا۔ اگر انسان اپنے سے اس کی نفی کر دے اور اپنے سے مال کو ملنا، اپنے سے جوڑنے کے بجائے اس کا تعلق اللہ سے کر دے کہ اللہ نے دیا ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہے۔ جب آدمی یہ سمجھنے لگے گا کہ یہ میں نے نہیں کمایا، میری محنت سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دیا، تو پھر جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے کہا ہے تمہیں خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر میں نہیں خرچ کروں گا تو جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو اگر آدمی کی یہ سوچ بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس آ رہا ہے میرا کمال نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، تو پھر اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ اس کو جیسا کہ میں نے پچھلی مجلسوں کے اندر بھی آپ کو بتلایا کہ آدمی کہے میں مزدوری کر رہا ہوں اور اجرت مل رہی ہے، میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں اور پھر میں کما رہا ہوں، اور پھر بھی تم یوں کہتے ہو کہ میں نے کہاں کمایا ہے، تو اللہ نے دیا ہے۔ تو آدمی کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک سبب ہے دکان کھول کے بیٹھنا، یہ مزدوری کرنا ایک سبب ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم اگر کسی کے وہاں نوکر رہتے ہو تو جس نے آپ کو نوکر رکھا اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے آپ کو نوکر رکھنے کے لیے؟ تو اللہ ہی۔ آپ نے دکان کھولی، آپ نے فیکٹری کھولی، آپ نے کمپنی کھولی، تو اس کمپنی کے اندر گاہک بھیجنے والا، دکان کے اوپر گاہک بھیجنے والا، یہ تو اللہ ہی۔ گاہک کے دل میں ڈالنے والا کہ اسی دکان سے تو چیز خرید، یہ کون ہے؟ تو اللہ ہی ہے۔ کیا تم نے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گاہک کو بلاتا ہے، زور زور سے بلاتا ہے، پڑوس والا نہیں بلا رہا ہے، یہ بلا رہا ہے پھر بھی نہیں آتا، پڑوس والا نہیں بلاتا پھر بھی وہاں جاتا ہے، حالانکہ دونوں کی جگہ چیز یکساں ملتی ہے،
بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے وہاں سستی مل رہی، اس کے وہاں مہنگی مل رہی، تب بھی وہاں سے خریدی کر رہا ہے، یہاں سے بھی خریدی کر رہا ہے۔ تو بہت ساری مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کے اندر آدمی اگر غور کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ حقیقت میں میرا کمال اور میری دکان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے دل میں ڈالنے کا کمال ہے کہ وہ گاہک میرے پاس کھینچا کھینچا آ رہا ہے۔ ہر چیز کے اندر آدمی اگر جانور کا کاروبار کرتا ہے تو وہاں پر بھی گاہک کی ضرورت پڑے گی، دودھ کا کاروبار کرتا ہے تو وہاں پر تو دودھ تھن میں ڈالنے والا یہ کون؟ اللہ، اور پھر اس دودھ کے گاہک یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اگر آدمی ان چیزوں پر غور کرے تو انسان کے لیے جو کچھ مال مل رہا ہے اس کی نسبت اپنے سے ختم کر کے، اس کا تعلق اپنے سے ختم کر کے اللہ کی طرف جوڑنا آسان ہو جائے، اور ایک مرتبہ اللہ کی طرف جب تعلق جڑ گیا تو اس کے لیے اللہ کے سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں تو کیا فرمایا؟ مما رزقناہم، مما جو ہے یہ من ما ہے، یہ من کا جو شبد عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، من کا لفظ جب عربی کے اندر آتا ہے تو اس کے بہت سارے میننگ اور ترجمے اور معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کا معنی ہے کچھ جو اللہ نے ہم کو روزی دی ہے، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، اس میں سے تھوڑا سا مال، پورا مال بھی نہیں، تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آدمی غور کرے کہ اللہ نے دیا ہے اور پھر اللہ نے سب نہیں مانگا ہے، تھوڑا سا مانگا ہے، تو پھر اس کے لیے تو عمل کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ جیسی چیز جو مالداروں پر فرض کی گئی، اس میں آدمی انسان غور کرے کہ اللہ نے دیا اور پھر مانگا تو بھی کتنا؟ 40واں حصہ، 40 روپے میں 1 روپیہ مانگا، اور پھر بھی ہم سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ بھی نہ نکلے اور ہم اس کو بوجھ سمجھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یہ تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو رات دن مال دیتا رہتا ہے، اور یہ مال تو ہے ہی اس کی ایک بہت بڑی نعمت، اس کے ساتھ یہ اعضاء اور دوسرا چین اور سکون، گھر وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو دوسری بہت ساری نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ میرے لیے خرچ کرنا، اور مجھ کو بھی نہیں چاہیے، میرے غریب بندوں کو دینا ہے میری طرف سے، اور اس کو بھی انسان اگر بوجھ سمجھے تو۔ حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے کہ زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے، جو انسان مالدار لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ نکالنے کے وکیل ہیں، اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں زکوٰۃ۔ اور جب غریب آدمی کو دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں غریب کو دے رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صدقہ سب سے پہلے، صدقے کے اندر نفلی صدقہ بھی آ گیا اور زکوٰۃ بھی آ گئی۔ صدقہ غریب کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے رحمان کی ہتھیلی میں پڑتا ہے، سب سے پہلے رحمان کی ہتھیلی میں، رحمان کے ہاتھ میں پڑتا ہے، اور پھر رحمان کا ہاتھ چونکہ ہم کو دکھتا نہیں ہے تو یہی جو غریب کا ہاتھ ہے وہی رحمان کا ہاتھ ہے۔ غریب گویا کہ رحمان کی طرف سے قبضہ کر رہا ہے، پھر چونکہ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے پھر خود ہی قبول کر لیتا ہے۔ آدمی آج اگر اس کا استحضار پیدا کر لے کہ میں غریب کو دے رہا ہوں، اور میں غریب کو نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ کو دے رہا ہوں، یہ غریب کا ہاتھ نہیں ہے، غریب کا ہاتھ بعد میں ہے، اللہ کا ہاتھ وہ پہلے۔ حدیث کے مطابق غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ دکھتا نہیں ہے، تو یہی غریب کا ہاتھ یہ اولاً اللہ کا ہاتھ بنتا ہے، اللہ کی طرف سے غریب قبضہ کرتا ہے، پھر بعد میں غریب کو اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ تم ہی رکھ لو، مجھے ضرورت نہیں۔ اگر اس کا بھی استحضار پیدا ہو جاوے تو پھر کبھی احسان جتانے کی بات نہیں آتی۔ آج لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ جو غریبوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے عموماً اس سے سال بھر پھر کام لیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی احسان بھی جتائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے تارے ہم تیرا خیال رکھتے ہیں اور تو ہمارا اتنا بھی کام نہیں کرے گا، یا پھر
اگر ایسا نہیں بولتے تو کام سونپتے ہی رہتے اور وہ شرم کے مارے بیچارہ کرتا ہی رہتا ہے، اور یہ اندر سے سمجھتا ہے، بولتا نہیں لیکن اندر سے وہی ہم اس کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں۔ تو خیال رکھتے ہیں تو کون سا کمال کیا تم نے؟ زکوٰۃ ہی تو دی ہے، اور کون سا کمال کیا ہے؟ اور اگر زکوٰۃ کے سوا مزید بھی کچھ دیا ہے تو اللہ ہی کو دیا ہے تم نے، فقیر کو نہیں دیا ہے، فقیر کو تو بعد میں اللہ نے دیا ہے، تم نے تو اللہ کو دیا ہے۔ یہ انسان کو اپنے اندر استحضار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے اندر استحضار پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مال کو نکالنا بھی آسان ہو جائے گا، اور مال کو نکالنے کے بعد اگر یہ استحضار ہے کہ میں نے فقیر کو نہیں دیا ہے، میں نے تو رب کو دیا ہے، میرے رحمان کو دیا ہے، تو پھر یہ شیطان بہکائے گا نہیں، اور شیطان احسان والے کام پھر اس سے نہیں کروائے گا، احسان جتانے کی طرف بھی شیطان نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے غریب کو نہیں دیا بلکہ میں نے تو میرے رب کو یہ مال سونپا ہے۔ بہرحال یہ متقیوں کا تیسرا وصف اور تیسری خوبی اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو روزی دے رکھی ہے، وہ روزی میں سے اور جو مال دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی تو زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی صدقہ خیرات کی شکل میں، للہ کی شکل میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب آگے ایک بات ہے کہ متقیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، نشانیاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی نشانی تو کیا بیان کی؟ ایمان بالغیب، ایمان لاتے ہیں، اللہ کو، غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، بن دیکھے جو چیزوں کو نہیں دیکھا ہے اس کو حضور پر اعتماد کر کے مان لیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی چیز تھی۔ لیکن اس کے بعد نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، یہ تو اعمال ہے، اور عمل کے اندر تو بہت سارے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں 2 ہی عمل بیان کیے متقیوں کی نشانی کے اندر، اس کے علاوہ دوسرے اعمال کو بیان نہیں کیا۔ روزہ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے پر دوسرے بہت سارے احکام ہیں جو معاشرت کے قبیل سے ہے، معاملات کے قبیل سے، آپس میں لین دین کے تعلق سے ہے، بہت سارے معاملات ہیں اور احکام ہیں، تو اس کو یہاں نہیں بیان کیا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں معاملات کے اندر اور احکام کے اندر سب سے عمل کے اندر جو پاورفل اور جس کے اندر زیادہ تاکید آئی ہے وہ عبادات کے معاملات، اللہ کی بندگی سے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 4 احکام اور 4 عبادتیں، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور اللہ کی بندگی سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ محتم بشان اعمال میں سے سب سے زیادہ محتم اور سب سے زیادہ عظمت والے اور سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد یہ 4 اعمال۔ اب اس کے اندر سے نماز کو تو گنا دیا اور پھر مال کو خرچ کرنا گنا دیا، تو اب یہ عمل جو ہے وہ 2 طرح کے، ایک تو یہ ہے وہ اعمال جس کے اندر انسان کے بدن کو کھپنا پڑتا، اور دوسرے وہ اعمال جس میں انسان کے بدن کو کھپنا نہیں پڑتا، انسان کے مال کو خرچ کرنا پڑتا۔ تو انسان کے بدن کو جس میں استعمال کیا جاتا ہے وہ عبادتیں کتنی ہیں؟ 2، نماز اور روزہ، جس میں انسان کا بدن تھکتا ہے اور انسان کے بدن سے اس کا تعلق ہے، اور ان دونوں کے اندر سے سب سے عظیم نماز ہے۔ روزہ اور نماز کے اندر سے سب سے عظیم اور سب سے بڑا حکم اور سب سے زیادہ محترم بشان اللہ کے نزدیک یہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، تو یہ نماز اسی کو بیان کر دیا گیا۔ اور باقی زکوٰۃ، اس کا تعلق تو مال سے ہے۔ حج کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے، تو مال والی عبادت کو بیان کر دیا تو اس کے اندر حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، اور بدن والی عبادت میں جو محتم بشان اور سب سے بڑی عبادت ہے اس کو بیان کر دیا تو اس کے اندر روزہ بھی آٹومیٹک اندر آ گیا کہ بدنی عبادت بھی آ گئی۔ تو اس طریقے پر بیان کرنے سے گویا کہ ساری بدنی اعمال بھی آ گئے اور مالی اعمال بھی آ گئے۔ تو یہ کوئی 2 عمل کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے سارے احکام، بالخصوص یہ محتم بشان سب سے زیادہ نماز ہے، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جب اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے نیچے کے درجات کا تو بدرجہ اولا اہتمام کرتے ہیں، اور
اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب متقیوں کی ایک اور نشانی بیان کر رہے ہیں، ایک اور علامت اور خوبی اور ایک صفت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ متقی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی ہے، یعنی پہلی آسمانی کتابوں کو بھی وہ مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی لوگ، ایمان کے اندر آدمی کامل مومن تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر کے آئے اس کو بھی مانے، اور حضور سے پہلے جتنے انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتابیں لے کر کے آئے اس کو بھی مانے۔ ایک ہے ماننا، ایک ہے عمل کرنا۔ ماننا ساری کتابوں کو ہے، تورات کو بھی ماننا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جیسی اللہ رب العزت نے نازل کی تھی ہم اس کو مانتے ہیں، انجیل کو بھی ماننا ہے، زبور کو بھی ماننا ہے، اور اس طرح جتنی کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، جو بھی صحیفے رسالے نازل کیے گئے اس کو مانیں۔ یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قرآن کے ساتھ دوسری پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو بھی وہ مانے۔ دوسری بات ہے عمل کرنا۔ عمل کرنا اب پہلی کتابوں پر نہیں ہوگا، قرآن کے نازل ہونے کے بعد عمل کے تعلق سے قرآن ہی کی ہدایت پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ حضور کی ہدایت پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ پہلے انبیاء کی ہدایت اگر ہماری شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو ان ہدایت پر عمل نہیں ہوگا، لیکن ماننا ضرور ہے۔ ماننے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت نے جیسی وہ کتابیں نازل کی تھی اس کو ہم مانتے ہیں، یہ ہے ماننا۔ اور عمل کرنا حضور نے جو ہم کو بتلایا اسی پر عمل ہوگا۔ وہ پہلے والی کتاب کھول کر کے بیٹھ جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو یہ عمل کرنا درست نہیں۔ تو یہ متقیوں کی نشانی ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں آپ پر نازل کردہ کتاب پر بھی، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دو طرح کے لوگ، ایک تو مشرکین جو شرک کیا کرتے تھے اور پھر حضور پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، دوسرے کتابی لوگ یعنی یہودی اور عیسائی لوگ۔ تو جو شرک کرنے والے لوگ تھے ایمان لانے والے تو ان کے تعلق سے تو بتلا دیا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور جو کتابی لوگ تھے یہودی عیسائی جو لوگ تھے جو حضور پر ایمان لائے ان کے لیے یہ آیا کہ یہ آپ پر جو نازل کی گئی اس کو بھی مانتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں ان کے نبی پر جو نازل ہوئی پہلے نبی پر اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشرکین کو یہ ماننا ہے، مشرکین کو بھی یہ ماننا ہے، لیکن چونکہ خصوصیت کے ساتھ یہ لوگ پہلے حضرت موسیٰ کو یا حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور پھر اس کے بعد حضور کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ لوگ وہ ہے جن کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو یہودی اور عیسائی کی جماعت ہے جو پہلی کتابوں کو بھی مانتے تھے اور ان پر بھی ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے۔ تو جب دونوں پر ایمان لائے تو اب وہ عمل کرتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل۔ اب یہاں پر ہمارے مفسرین نے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیے قرآن کے اندر اس آیت کے اندر بھی اور آگے بہت ساری آیتوں کے اندر قرآن کے اندر بار بار آپ یہ پڑھیں گے کہ ہم نے آپ سے پہلے
بھی رسولوں کو بھیجا اور ان پر بھی کتابیں نازل کی۔ اور پھر اس آیت کے اندر بھی ہے کہ ہم نے پہلے رسولوں پر، پیغمبروں پر بھی کتابیں نازل کی، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس کو بھی ماننا ہے، اور پہلے جتنے رسول آ گئے ان کو بھی ماننا ہے۔ یہ جگہ جگہ پر قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا، لیکن کہیں پر بھی قرآن مجید کے اندر صراحتاً بھی نہیں ہے اور اشارتاً بھی نہیں ہے کہ آپ کے بعد یہ نبی آئیں گے یا یہ کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس کو تو مانتے ہی تھے لوگ، تو اس کو بیان کرنے کے مقابلے میں اگر بعد میں کوئی کتاب نازل کی جانی تھی، بعد میں کوئی نبی آنے والا تھا، تو اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا تھا، تاکہ ابھی کے لوگ بعد میں جو نازل ہونے والی کتاب ہے یا نبی آنے والا ہے تو اس کے تعلق سے ان کو پہلے سے معلوم ہو کہ اس کو بھی ماننا ہے۔ جیسے پہلی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، اس کی خبر بھی دی گئی اور بتلایا گیا یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، کہ آپ کے نبی کے بعد ایک دوسرے نبی آنے والے، ایک دوسری کتاب آنے والی۔ لیکن قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی ہے، کوئی دوسری شریعت آنے والی ہے، کوئی دوسرا نبی آنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور یہ آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی کتاب نئی کتاب کوئی نہیں آئے گی، نئی شریعت کوئی نہیں آئے گی، اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، ورنہ اگر اس کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا، اس کے بعد بھی اگر کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو ضرور قرآن مجید کے اندر کہا جاتا کہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کے بعد آنے والے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، یا آپ کے بعد یہ نبی آنے والے ہیں، یا آپ کے بعد جو آنے والی شریعت ہے اس کو بھی مانتے ہیں، ایسا ضرور ذکر ہوتا۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، جبکہ حضور سے پہلے آنے والی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ حضور آنے والے ہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آج بہت سارے جو فتنے امت مسلمہ کے اندر وجود میں آئے، اس میں سے ایک فتنہ قادیانیت۔ یہ لوگ، قادیانی لوگ، یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ایک دوسرے نبی بھی ہے۔ غلام مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی نبی ہیں، اور اس پہ پھر فرق کرتے ہیں کہ یہ وہ نبی نہیں بلکہ ان کے نائب ہے، یا اس طرح کے۔ کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، حضور پر وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آج کل لوگ واٹس ایپ پر اور انٹرنیٹ پر رہتے ہیں، اور قادیانی لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اندر بہت پھیلے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی چیزوں کو وہ پھیلا کے رکھتے ہیں۔ اب انسان انٹرنیٹ کھولتا ہے اور دینی اور اسلامی چینل کے نام سے چونکہ چلتا ہے، اور انسان اس کو دیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ دیکھتا رہتا ہے، چونکہ اسلامی چینل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ چینل اسلامی نام ہے، لیکن حقیقت میں اس کو چلانے والے لوگ اسلامی نہیں ہیں، وہ تو قادیانی لوگ ہیں، اور اس طرح کی باتوں میں آ کر کے پھر وہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، قرآن کو آخری کتاب ماننا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے حضور پر، اس کو ماننا ہے، لیکن اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، گویا کہ ان کا ایمان چلا جائے۔ اس لیے اس تعلق سے اپنے آپ کو بہت سنبھالنا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کہے کہ فلاں نبی ہے حضور کے بعد، تو فوراً اس کا انکار کر دینا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ اور کوئی بھی چینل کھولے، کوئی بھی اسلام کے نام سے ویب سائٹ کھولے، اس کی ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ اس کا چلانے والا کون سا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے تو پھر ہم اس کو ہمارے علماء سے پوچھ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ہمارے عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہے تو ایسی چینلوں کو کھولنا ہی نہیں ہے۔ عمل کرنا سننا تو دور کی بات، ورنہ یہ زہر بھرا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو کبھی شکار کر ہی ڈالتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہم سب کا قرآن سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن سے تعلق عطا فرما، قرآنی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کی اشاعت کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما، دین کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما، دین کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے ہمیں قبول فرما، ہر کام کے اندر اخلاص اور اتباع عطا فرما، حضور کی سچی محبت عطا فرما، حضور کا عشق عطا فرما، اے اللہ حضور کی سچی محبت عطا فرما، حضور کا عشق عطا فرما، حضور کی سنتوں کو اور طریقوں کو اخلاص و للہیت کے ساتھ ہماری زندگی میں جاری اور ساری فرما، پوری امت پر رحم فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور چین اور سکون کی فضا کو عام اور تام فرما، تیرے دین کی اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لوگ بھی جہاں کہیں محنتیں کر رہے ہیں، تیری شریعت کے نفاذ کے لیے جو لوگ بھی جہاں کہیں محنت کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان کی بھرپور حفاظت فرما، ان کی بھرپور مدد فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ دشمنوں کے پیتروں سے اور دشمنوں کی مکاریوں سے اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما لے، وقت مقررہ پر بہترین موت نصیب فرمانا، بری موت سے اور ہر اس موت سے جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی، تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی، تیرے نزدیک بری موت لکھی جاتی ہے، اس سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، موت اور موت کے بعد کی ساری منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما، آسان فرما، آسان فرما، اے اللہ آج تک جتنی دعائیں مانگی ہے سب میں خیر و برکت مقدر فرما کر کے ساری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔